قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سلام سننے اور دیکھنے والوں پر بھی خدا کی خاص سلامتی ہو۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم ربیع الاول خصوصی ٹرانسمیشن تقریری سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مغل اصفر رحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول یعنی اس ماہ مبارک میں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں آقائے دو جہاں سے محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم نے رواں سال آقائے دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین سے اظہار محبت کا یہ انوکھا انداز اپنایا ہے کہ یہاں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا۔ پھر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے مختلف اداروں سے، چمنزاروں سے اس ماہ مبارک کی بہاروں میں ننھے منھے پھول سمیٹے گئے، جنہیں آپ روز اول سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ ننھے منھے پھول کوئی نبی کی شان میں ثناخوانی کر رہا ہے تو کوئی ذکر مصطفیٰ منہ زبانی بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے منصفین حضرات بھی موجود ہوتے ہیں جو ان بچوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج سے پہلے مولانا یوشا مدنی صاحب کی میزبانی میں آپ نے تمام انیشیل راؤنڈ ملاحظہ فرمائے تھے، یعنی کوارٹر فائنل راؤنڈ، اور آج سے ہمارے تقریری سیگمنٹ کے سیمی فائنل راؤنڈ شروع ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سیمی فائنل راؤنڈ ہے۔ ہمارے شرکائے مقابلہ سیٹ پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے ججز حضرات بھی، ہمارے پاس دو ججز حضرات مولانا عمر فاروق مدنی صاحب، مولانا سمیر خان صاحب، جن کا تعارف آپ کے سامنے ہو چکا ہے، آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ یقیناً ہمیں ان دونوں منصفین کی قابلیت پر، ان کے فیصلے پر مکمل اعتماد تھا، لیکن چونکہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے، مقررین سارے منجھے ہوئے ہیں، تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ ایک جج کا ہمیں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو میرے قابل اور عزیز دوست خزیمہ نوری آج ہم منصب ہیں مولانا عمر فاروق اور سمیر خان صاحب کے، اور وہ بھی آج یہاں منصفی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی منصفین سے دو باتیں کر لیتا ہوں، پھر ہم اپنے مقابلے کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑی خوش آمدید ہو آپ کو، ہم ویلکم کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ ہمیں اپنے دونوں ساتھیوں کی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے فیصلے پر، ان کے قابلیت پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن میں چونکہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے آپ کو، پھر بھی آپ کا آنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ آج جو بچے یہاں سیمی فائنل میں تشریف لائے ہیں، یہ پیچھے کسی نہ کسی کو ہرا کر، خود کو منوا کر یہاں تک پہنچے، یعنی یہ سب منجھے ہوئے مقررین ہیں۔ تو آج آپ کی ججمنٹ کا کرائیٹیریا کیا رہے گا؟ کن باریکیوں سے انہیں پرکھا جائے گا، اور کون سے ایسے پلس پوائنٹس ہوں گے جن کی بنیاد پر انہیں زیادہ سے زیادہ مارکنگ ملنے کی توقعات ہو سکتی ہیں؟ مختصراً بتائیے، پھر ہم اپنے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ اس عزت افزائی کا۔ ہم نے تمام فیصلے کے بعد 50 نمبر رکھے ہیں، ہر جج کے پاس 50 نمبر ہیں۔ 20 نمبر جو ہیں وہ مواد کے ہیں، 10 نمبر بدن بولی کے، 10 انداز بیاں کے اور 10 تلفظ کے۔ تو ٹوٹل نمبر آپ کے 50 ہیں۔ مواد پر زیادہ توجہ اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ ہم بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنے پر بھی ہم اچھا مواد کو دیکھیں۔ آج چونکہ موضوع آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور تمام مقررین ہی یہاں پر سیرت بیان کریں گے، تو مواد میں کس طرح کا تقابلی جائزہ دیکھا جائے گا؟ چونکہ سیرت تو ساری ہی، چاہے وہ کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی کالم ہو، تو وہ تو سارا ہی آقائے دو جہاں سے منسوب ہے، تو اس کو کس طرح آپ دیکھیں گے؟ یہاں پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیرت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک واقعہ بہت اچھا ہے یا کوئی دوسرا واقعہ بہت اچھا ہے۔ ہم یہاں پر اس چیز پر زیادہ توجہ دیں گے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے اس کو لکھا اور کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، تو ہم اس چیز پر زیادہ توجہ دیں گے۔ جی تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ سیمی فائنل راؤنڈ تقریری سیگمنٹ کے پہلے شریک ہمارے پاس موجود ہیں فہد بن رحمت اللہ۔ آپ کا تعلق ہے جامعہ انوار الصحابہ سے، تو فہد آپ تیار ہیں تقریر کے لیے؟ جی۔ سیمی فائنل راؤنڈ ہے، آپ پوری طرح سے تیار ہیں؟ جی۔ تقریر کی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی۔
یقیناً آپ نے محنت کی ہوگی. آپ کو تقریر کا دورانیہ میں بتاتا چلوں 2.5 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک آپ کی تقریر کا دورانیہ ہوگا. اس کے بعد آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے. اور موضوع میں آپ کو بتا دوں، آپ کا موضوع ہے آج کا آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جب سائنس اپنی معراج کو چھو رہی ہے، جب انسان خلا کی وسعتوں میں کمندیں ڈال رہا ہے، جب جدید ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت کے ذریعے عقل انسانی کو حیران کر رہی ہے، اور جب دنیا کے بڑے بڑے ایوان ترقی کے نام پر ایٹم بم اور بارود کے انبار لگا رہے ہیں، ایسے میں بھی دل آدمیت یہ اعلان کرتا ہے کہ اصل بہار صرف آپ کی تعلیمات سے ہے، اور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کیونکہ ترقی اگر اخلاق سے خالی ہو تو بربادی ہے، علم اگر نور سیرت سے خالی ہو تو اندھیرا ہے، اور طاقت اگر محمدی رحمت کے رنگ میں نہ ہو تو تباہی ہے. حضور کی ذات وہ بہار ہے جس نے وادی مکہ کی سنگلاخ زمین کو گلزار بنایا، وہ بہار جس نے قریش کے ظلم کو صبر کے گلابوں سے دھویا، وہ بہار جس نے شعب ابی طالب کی بھوک کو شکر کے چراغ سے روشن کیا، اور وہ بہار جس نے فتح مکہ کی وادی کو انتقام کے کانٹوں کے بجائے رحمت کے پھولوں سے بھر دیا. نقش کفے پائے محمد ہے چراغ راہ حیات، ہر بہار ان کے کرم سے ہے، ہر خزاں ان کی دعا سے ہے. ہر بہار ان کے کرم سے ہے، ہر خزاں ان کی دعا سے ہے. تاریخ کے ہر باب میں یہی بہار جھلکتی ہے. بدر کے میدان میں استقامت، احد میں وفا، خندق میں تدبیر، حدیبیہ میں حلم، اور طائف کی وادی میں معاف کرنے کی دعا، یہ سب وہ بہاریں ہیں جنہوں نے اندھیرے کو اجالا کر دیا. اور آج کے دور میں بھی اگر عدل کی بات ہوتی ہے تو اس کی جڑیں میثاق مدینہ میں ہے. اگر حقوق نسواں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا پہلا منشور در رسالت سے جاری ہوا. اگر بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے تو اس کی عملی تصویر مواقعات مدینہ میں ملتی ہے. حضور نے غلام کو آزادی دی، یتیم کو سہارا دیا، عورت کو عزت دی، پڑوسی کو تحفظ دیا، اور حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق یاد دلائے. اور یہی تو وہ بہار ہے جو نسل در نسل انسانیت کو زندگی بخشتی رہی ہے. اور آج بھی اگر میرا دل محبت الہی سے لبریز ہے تو یہ بہار آپ کے دم سے ہے. اگر میری زبان پر ذکر خیر جاری ہے تو یہ بہار آپ کی عطا ہے. اگر میرا ضمیر عدل کے لیے جاگتا ہے تو یہ بہار آپ کی سیرت ہے. کہ آقا آپ ہی وہ بہار ہے جو ہر خزاں کو بہار میں بدل دیتے ہیں، جو ٹوٹے دل کو امید دے دیتے ہیں، جو نفرت کے خار کو محبت کے پھول میں ڈال دیتے ہیں. میری ہر امید، ہر خوشبو، ہر روشنی، ہر تازگی اور ہر بہار صرف آپ سے ہے. آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے. چراغ دل کو ضیاء آپ سے ہے، ہوا آپ سے ہے. چراغ دل کو ضیاء آپ سے ہے، ہوا آپ سے ہے. بہت خوب فہد بن رحمت اللہ، آپ نے آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے اس ٹاپک کو بخوبی نبھانے کی پوری کوشش کی ہے. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد مزمل بن قاری ثناء اللہ صاحب. آپ کا تعلق ہے جامعہ مصباح العلوم محمودیہ. تو مزمل آپ تقریر کے لیے تیار ہیں؟ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں تھوڑے سے. ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، ہمارے منصفین آپ کے جو 3 سے 4 منٹ کی تقریر ہوگی صرف اسے جج کریں گے، اور جو فیصلہ سنائیں گے وہ بھی ان 3-4 منٹ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ آپ کی تمام صلاحیتوں پر یا آپ کے انداز خطابت کا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ فائنل کے لیے سلیکٹ نہیں ہوتے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ تقریر ہی نہیں کر سکتے. ہم آپ کو پھر کسی پروگرام میں کسی مقابلے میں سننے کی خواہش کا ابھی سے اظہار کرتے ہیں. تو محمد مزمل ہمارے اگلے اور یعنی دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں. آپ کا دورانیہ وہی 2.5 سے 3 منٹ ہوگا، اور آپ کا ٹاپک ہے آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. میں ایک کائنات ہوں صدر علی وقار، جس کی وسعتوں میں بسی زمین و آسمان سے لے کر شمس و قمر تلک سب کے سب اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ میری ابتدا بھی آپ اور انتہا بھی آپ ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور وجہ بقائے کائنات بھی.
جن کے بارے میں رب کائنات نے خود یہ اعلان فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ جی ہاں جناب والا، اگر آپ نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہ مانگی ہوتی کہ یا رب میری امت پر وہ عذاب مت اتارنا جو پچھلی امتوں پر اتارے گئے، تو آج یہ بستیاں قوم نوح کے طوفان، یہ عمارتیں قوم عاد کی طرح مٹی کے ڈھیر، اور یہ زمین قوم لوط کی بستیوں کی طرح راکھ کا ڈھیر بن گئی ہوتی۔ مگر آقا کے سجدوں کا فیض دیکھیے کہ قہر کی جگہ رحمتیں نازل ہوئی، عذاب کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس کائنات میں بہار اتر آئی کہ آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ اقوام عالم کی کامیابی نقشے اور روسوں کے فلسفوں میں نہیں، بلکہ وہ تو سراسر آقا مصطفیٰ کی سیرت طیبہ میں پوشیدہ ہے۔ سو جو کوئی بھی اپنی زندگی میں حضور کا راستہ اپنائے گا وہ اپنی زندگی میں بہار پائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کے نام کے وسیلے سے قبول ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام کا مہر درود محمد ٹھہرا، اور حضرت عیسیٰ نے آپ کی امت میں شامل ہونے کی تمنا کی، اور نزول ثانی کے وقت وہ آپ کے جھنڈے تلے غلامی کا شرف پا کر اس تمنا کو پورا پائیں گے۔ عشرہ مبشرہ کو دنیا و آخرت کی بہار بھی حضور کی زبانی بشارتوں سے ملی۔ پتھریلی زمین پر سجدہ گزار اصحاب صفہ کا سب سے معزز طبقہ بننا، حضرت عمر فاروق کا نبی کے قتل کے ارادے سے نکلنا اور راستے میں ایمان کی روشنی سے منور ہونا، حضرت عثمان کو نبی کی دو صاحبزادیوں کا شرف زوجیت نصیب ہونا، حضرت بلال حبشی کا غلامی کی بیڑیوں سے نکل کر کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا شرف حاصل ہونا، حضرت خدیجہ کو پہلی ایمان لانے والی خاتون کا اعزاز حاصل ہونا، یہ سب اسی بہار کے مظاہر ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد سفیان علی بن طاہر علی، آپ کا تعلق ہے مدرسہ تجوید القرآن سے اور آپ کا ٹاپک ہے آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ شروع کیجئے، بسم اللہ۔ چشمے تصور سے دیکھیے صدر عالی وقار کہ ایک خزاں رسیدہ باغ ہے، درختوں کی شاخیں ننگی ہیں، پتے زمین پر بکھر کر خاک میں مل گئے ہیں، ہوائیں اداسی کے نوحے پڑ رہی ہیں، پرندوں کے گھونسلے اجڑ گئے ہیں، نہ خوشبو ہے نہ رنگ نہ سایہ ہے نہ ترنم۔ یہ باغ نہیں گویا اجڑی ہوئی بستی ہے جہاں زندگی کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یہی کیفیت 1500 سال قبل انسانیت کی تھی، دل اجڑ گئے تھے، کردار سوکھ گئے تھے، محبت مرجھا گئی تھی اور ظلمت نے پوری دنیا کو خزاں کے ماتم میں لپیٹ رکھا تھا۔ ایسے ہی عالم میں رحمت عالم کا نور طلوع ہوا اور انسانیت کے ویرا باغ میں پہلی بار بہار نے اپنا قدم رکھا اور باغ بہارا کا آغاز ہوا کہ جبھی تو مہک اٹھی یا عالم کی فضا ساری ہے، گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوار آئی، محمد مصطفیٰ ہے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اگر نوے بشر کی پجمردہ شاخوں نے کبھی شگوفے بہار کا رنگ دیکھا ہے تو یہ فقط جلوے بہار ماہ مصطفی کا صدقہ ہے صدر عالی وقار۔ ذرا دیکھیے کعبہ کی تاریکی بہار توحید میں بدل گئی، قبائل کی خونی دشمنیاں اخوت کی شگوفوں میں ڈل گئی، عورت جو ذلت کی زرد پتی تھی عزت کے گلاب کی طرح کھل اٹھی، یتیم کے آنسو مسکراہٹ کی کلیوں میں ڈھل گئی،
غلام کی گرد آلود پیشانی پر مساوات کی بہار برس گئی. جہالت کی گھنی تاریکی علم و حکمت کی روشنی میں نہا گئی اور انسانیت جو خزاں کی رات میں سسک رہی تھی آپ کے فیض سے بہار کی صبح بن کر جاگ اٹھی. آج بھی غزہ والوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے یا ہمارا دل سیلاب زدگان کے ساتھ دھڑک رہا ہے تو یہ سب تعلیمات مصطفیٰ کی بہا سے ہے. اسی لیے دل، تاریخ اور روح مل کر یہ گواہی دیتے ہیں آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے محمد سفیان جو اپنے مضبوط دلائل، بہت سارے ریفرنسز اور اپنے مختلف انداز بیان سے ہمیں متاثر کرنے کی، ہم سے زیادہ اپنے منصفین کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے پہلے سیمی فائنل راؤنڈ کے آخری شریک ہیں آذان بن شیراز احمد. آپ کا تعلق ہے جامعہ عثمانیہ شیر شاہ سے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں. آپ کی تقریر کا دورانیہ 2.5 سے 3 منٹ ہوگا. آپ کا ٹاپک ہے آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کیا آپ تقریر کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل ریڈی ہیں. ٹھیک ہے تو آپ تقریر شروع کریں. اب زیست کی تاریک راہوں پر اس چمنستان کرم کی بہاروں کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے صدر علی وقار. وہ پیکر دین محکم نور مجسم کہ جس کا مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی کسی ماں نے دوبارہ جنم دیا. سو سلام پیش کیجئے صدر علی وقار گود آمنہ سے کھلنے والے اس گلے لالا پر جس کے سبب مظلوموں، بے کسوں اور یتیموں کی زندگیاں گل و گلزار بنی، پستی سے نکل کر عروج و کمال میں ڈھلی. سو یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع صدا ہے. دورے جاہلیت میں بربریت کا نشانہ بنتی، زندہ دفن ہوتی ہر اس بیٹی کی جس کی تمام تر بہاریں آپ سے وابستہ ہوئی. جو یہ درد دل ہے ان غلاموں کا جو جانوروں سے بدتر سلوک کا شکار تھے، مگر آپ کی نسبت سے ان کی زندگیاں باغ و بہار ہوئی. یہ خواہش ہے حضور کے دامن سے وابستہ حضرت زید کی جو دشمن سے جو حضرت زید کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہ پیراگراف دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اذان آپ بہت اچھا جا رہے تھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پیراگراف کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں اگر منصفین کی اجازت ہو. زیست کی تاریک راہوں پر اس چمنستان کرم کی بہاروں کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے صدر علی وقار. وہ پیکر دین محکم نور مجسم کہ جس کا مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی کسی ماں نے دوبارہ جنم دیا. سو سلام پیش کیجئے صدر علی وقار گود آمنہ سے کھلنے والے اس گلے لالا پر جس کے سبب مظلوموں، بے کسوں اور یتیموں کی زندگیاں گل و گلزار بنی، پستی سے نکل کر عروج و کمال میں ڈھلی. سو یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع صدا ہے. دورے جاہلیت میں بربریت کا نشانہ بنتی، زندہ دفن ہوتی ہر اس بیٹی کی جس کی تمام تر بہاریں آپ سے وابستہ ہوئی. یہ درد دل ہے جانوروں سے بدتر سلوک کا شکار کرتے ہر اس غلام کا جن کی زندگیاں باغ و بہار آپ کی نسبت سے ہوئی. یہ آرزو ہے شفاعت کبریٰ کے لیے تڑپتے ہر ایک امتی کی جس کا حشر میں آخری سہارا وہی شافع محشر ہوں گے جن کے دم سے دونوں جہانوں کی بہاریں آباد ہیں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. حضور آپ کے دامن سے ہوں میں وابستہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق کے معنی ہی یہی ہے
کہ کائنات کی تمام تر بہاریں آپ ہی کے دم قدم سے ہیں. سو مدحت حسان ہو یا صداقت ابو بکر، عدالت فاروق ہو یا سخاوت عثمان، شجاعت علی ہو یا سیاست معاویہ، شوق ابو ذر ہو یا جذبہ بلالی، گلشن نبوی کی ہر ایک بہار اور رنگا رنگ پھولوں کی مہکار یہی بتلاتی ہے کہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہونے کا راز اسی سرور دو عالم کے دم سے ہے. یوں ہی تو نہیں حبیب بن زید اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہیں، یوں ہی تو نہیں خبیب بن عدی آپ کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہ کرتے ہوئے سولی پر جھول جاتے ہیں کہ منم غلام رسول خدا صلی علی، قسم خدا کی میری جان فدا صلی علی، فلک کا رنگ زمین کی مٹھاس گل میں مہک تمام نور ہے بے شک عطائے صلی علی. شکریہ. بہت شکریہ اذان. آپ نے اپنی تقریر میں ایک فمبل مارا، لیکن اب اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو ہمارے منصفین بتائیں گے. اذان کو میں پہلے بھی پروگرامز میں سن بھی چکا ہوں، جج بھی کر چکا ہوں، بہت اچھا مقرر ہے نو ڈاؤٹ، بٹ کبھی کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی یا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، تو ان مراحل سے ہم بھی گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. تو بیسٹ آف لک محمد اذان. اب میں بلا تاخیر اپنے منصفین کی طرف بڑھتا ہوں. سب سے پہلے سمیر خان بتائیے گا کیا صورتحال رہی آج کے سیمی فائنل کے پہلے راؤنڈ کی؟ کیا تبصرہ کریں گے آپ ہمارے چاروں مقررین کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسفر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا کہ ہم لوگ پہلے دن سے مقابلے کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی شرکاء ہیں ہمارے جو پچھلے راؤنڈز میں فاتح رہ چکے ہیں. اور چونکہ صلاحیت تو ماشاءاللہ سب میں، ہم کسی کی صلاحیت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پرفارمنس بیس جو ہے مقابلہ جج کرنا ہے. اب پہلے بھی جیسے کہ خزیمہ بھائی نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم چونکہ سیرت کا ٹاپک ہے، موضوع کچھ ایسا ہے کہ اس میں کسی کو برا، کسی کو اچھا، اور کسی واقعے کو جو ہے کم تر سمجھا جائے اور ایسا کرا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہم انداز بیان پہ زیادہ فوکس کریں گے اور مواد کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اس پہ فوکس کریں گے. اچھی بات یہ ہے کہ موضوع میں ہمیں عمومیت بھی دیکھنے کو ملی. بعض اوقات ٹاپک ایسا تھا کہ اس میں کائنات کے ہی مطابق پوری ٹاپک کو ہی ایسا بنا دیا گیا کہ اس میں سب چیزیں شامل ہو گئی، اور بعض ٹاپک ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ اس میں حالیہ واقعات، غزہ اور جو ہے سیلاب زدگان کی بات بھی آئی. اچھی ریلیونسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مقابلہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. اور انشاءاللہ آپ کو جب نتیجہ پتہ لگے گا تو انشاءاللہ باریکی واضح ہو رہے گی. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا بولا شرکاء نے، جیسا کہ سیمی فائنل ہونا تھا ویسا ہوا. جی تو خزیمہ نوری صاحب، آپ سے ہمارا جو ہے تقریر کے حوالے سے ایک گہرا تعلق ہے. آپ کرٹکس بھی دیجیے گا، لیکن یہ بھی بتائیے گا جو ایک مقرر یہاں پر آیا اور بیچ میں اس کا فمبل آ گیا، یقیناً اس مرحلے سے تو ہم گزرے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکیلے بات کرنے سے زیادہ 500 چہروں کے سامنے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور 500 چہروں سے زیادہ کیمرے کی ایک آنکھ میں دیکھ کر بات کرنا زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو ایسے مراحل میں جب مقرر آ کے وہاں پر ایک سٹک ہو جاتا ہے، فمبل آ جاتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے اگر آج کے مقابلے کی بات کی جائے تو چاروں مقررین نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی اور ہر کسی کا انداز مختلف دیکھنے کو ملا. ہم سے کراچی کے سرکٹ میں یا پاکستان کے سرکٹ میں مدارس کے طلباء سے ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ہی انداز ہوتا ہے، ایک سا بولتے ہیں آپ لوگ. تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کا راؤنڈ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ ہم ایک سا بولتے ہیں. ماشاءاللہ چاروں مقررین نے الگ الگ انداز میں تقریر کی. اس کے علاوہ جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ میں کس طرح اس کی تیاری کرتا ہوں، آپ بہرحال میرے استاد ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہوں گے. میں آج کے لیے بتا دوں کہ اس کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کی گونج کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایوان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی تالیوں میں ہماری آواز کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے. تو اس کی میرے خیال سے پریکٹس اس طرح کرنی چاہیے کہ آپ بند کمرے میں پریکٹس کریں. جب آپ کی آواز گونج کر آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس سے آپ کی پریکٹس
اس طرح برقرار رہتی ہے. اور پھر جب آپ کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ پریکٹس میں جو ہے اپنے سامنے کوئی کیمرہ رکھ سکتے ہیں. اپنے استاد سے اس بات کی درخواست کریں کہ وہ کوئی کیمرہ رکھیں تاکہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہو, پھر آپ کو اپنی غلطیاں بھی پتہ چلیں. ہم جس وقت پریکٹس کر رہے تھے غالباً وہ 2016-17 کی بات ہے, تو مدارس کا آپ کو پتہ ہی ماحول ہے, ہمیں موبائل کی اجازت نہیں ہوتی تھی. مدرسے میں تو ہوتی نہیں تھی, گھر جا کر بھی ہمیں موبائل یوز کرنے کی ہمارے پیرنٹس کو اسٹرکٹلی بتایا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے. تو اس وقت چونکہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا تو ہمارے استاد محترم مولانا خورشید حیدر صاحب ہمیں شیشے پر پریکٹس کروایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے, اپنا ڈر خود مار سکتا ہے, تو وہ کسی کے سامنے بھی اپنا ڈر مار سکتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. بچوں یہ کریٹکس میرے لیے نہیں, آپ کے لیے تھی. آپ ابھی سنیں, آپ میں سے جو فائنل کے لیے جائے گا اور اس کے علاوہ جو پروگرام میں آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی کام آنے والی ہیں. اب ایک لمحے کے لیے آپ لوگ سانس روک لیجئے, مذاق کر رہا ہوں, سانس لے لیجئے, جمود اختیار کر لیجئے. ہمارے تیسرے منصف مولانا عمر فاروق مدنی صاحب آپ کا فیصلہ سنانے والے ہیں. آپ چاروں میں سے کسی ایک کو سزا دی جائے گی جو دوبارہ محنت کرے گا ایک نئے ٹاپک پر اور فائنل میں ہمارے سامنے پھر حاضر ہوگا, اور باقی تینوں کو جو ہے باعزت اس مقابلے سے بری کر دیا جائے گا. تو مولانا عمر فاروق مدنی صاحب فیصلہ سنائیے. بہت بہت شکریہ مغل اصفر رحیم صاحب. ہم نے آج کا مقابلہ سنا ہے اور چاروں طلباء نے بہت اچھے انداز میں شرکت بھی کی اور بیان بھی کیا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان بھی کیا, اور چاروں نے بہت کوشش کی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب شاید یہ آگے چلا جائے یا وہ آگے چلا جائے. اس سلسلے میں ہم تینوں منصفین کے آپس کی رائے کے بعد اور نتائج کے بعد فیصلہ پھر بھی 2 کے لیے ہی ہونا ہے. اچھا 2 کے لیے آج ہونا ہے. جی آج کے اس راؤنڈ سے ہمارے پاس 2 فاتح رہیں گے جو آگے فائنل راؤنڈ میں جائیں گے, اور وہ 2 خوش قسمت محمد مزمل بن قاری ثناء اللہ, ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور ہمارے اگلے فاتح جو ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہوں گے سفیان علی جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہوں گے. یہ آج کے 2 ہمارے فاتح ہیں جو انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. جی تو محمد مزمل اور سفیان ہم آپ کو فائنل میں دوبارہ دیکھیں گے, لیکن اس سے زیادہ بہتر انداز کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ لوگ فائنل کے لیے اس سے بھی بڑھ کر تیاری کریں گے. ناظرین آج کا سیگمنٹ ہم یہیں کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے سیمی فائنل راؤنڈ میں ملیں گے 4 نئے شرکاء کے ساتھ اور اپنے 3 پرانے ججز کے ساتھ. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ, بہت شکریہ.